الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے میں سے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ 3 نشستوں سے ہم سورہ الحجرات کی ابتدائی آیات کے حوالے سے گفتگو سماعت کر رہے ہیں اور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادب، ان کے احترام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو اس شروع کی آیات میں احکامات دیے ہیں اس پر ہم نے صحابہ کرام کے واقعات اور علماء کرام تابعین کے افعال پر گفتگو کی. آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اگلی آیت جو تیسری میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. چنانچہ آج 17 ذوالقعدہ 1443 ہجری بمطابق 17 جون 2022 اس سلسلے کی چوتھی نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. پچھلی نشستوں میں جو میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہ اے ایمان والو، رسول کے سامنے جب وہ بات کر رہے ہو اپنی آوازوں کو اونچا نہ، اور وہ بات نہ بھی کر رہے ہو، خاموش ہو، تب بھی آپس میں بات کرتے وقت آواز اونچی مت کرو. یعنی ایک تو ان سے بات کرتے ہو تمہاری آواز اونچی نہ ہو، اور ان کی مجلس میں بھی تم حاضر ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بھی تشریف فرماؤ، تم آپس میں گفتگو کر رہے ہو تو اس میں بھی تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. ورنہ کیا ہوگا؟
ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ اچھا، اب ہم نے نشستوں میں یہ جب سنا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ آیات سنی تو اپنی آوازوں کو پست کر دی، نیچا کر دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور اللہ کے اعمال کو برباد کرنے کے حوالے سے اتنا خوف طاری ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنی نیچی آواز میں بات کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا تھا کہ ابو بکر کیا کہہ رہے ہو، عمر کیا بولتے ہو، کیا کہہ رہے ہو، یعنی اتنی نیچی آواز۔ اچھا، اب اللہ کا حکم مانا، اللہ کا حکم ماننے کے بعد اپنی آوازوں کو پست وہ اللہ کے سامنے نہیں کر رہے بلکہ رسول کے سامنے کر رہے، یعنی ادب کس کا کر رہے ہیں؟ رسول کا۔ کس کے کہنے پر؟ اللہ کے کہنے پر۔ جب انہوں نے اللہ کے کہنے پر رسول کا ادب کیا، اپنی آوازوں کو نیچا کیا، تو جو اللہ تبارک و تعالی آوازیں اونچی کرنے پر وارننگ دے رہا تھا، وہی رب تبارک و تعالی یہ ادب کرنے اور آواز نیچے کرنے پر نیچی آواز والوں کو خوشخبری بھی سنا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور جو لوگ اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں رسول کے سامنے، رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اب اللہ انعام کیا دے رہا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے تقوی کے لیے۔ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے، کن کے لیے؟ جو آوازیں نیچی رکھتے، ادب کرتے، احترام کرتے ہیں۔ لہم اجر، ان کے لیے مغفرت ہے، لہم مغفرت اور اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے، عظیم اجر ہے۔ اگرچہ یہ آیتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں، علماء اس پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے اجر عظیم کی خوشخبری دی ہے اور مغفرت کی خوشخبری دی ہے۔ تو جو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے الٹی سیدھی بکواس کرے تو وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار رکھے کہ وہ گویا اللہ سے ٹکر لے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے اور ان کے لیے عظیم اجر میں نے دے دیا ہے۔ اور آگے سے کوئی آگے سے بک بک کرتا پھرے کہ نہیں یوں تو ہوں کرتا رہے تو پھر وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ان کی شان بڑھانے والا رب تبارک و تعالی۔ اچھا، اب دیکھو، میں قرآن کریم کی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے اور پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے
تاکہ تمہیں تقوی ملے، پرہیزگاری مل جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو، اور مختلف کاموں پر، مختلف عبادتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ اچھا، اب ان صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، یہ جو اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کیا انہوں نے نماز پڑھ کے یہ درجہ حاصل کیا تھا اس وقت میں؟ کیا انہوں نے کوئی روزہ رکھ کے یہ درجہ حاصل کیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی دوسرا نیکی کا کام کر کے یہ اجر حاصل کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے یہ مقام کس طرح حاصل کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب کر کے حاصل کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ تمام عبادات، روزہ، حج، زکوٰۃ، نوافل، تلاوت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ دینا، یہ تمام بدنی عبادتیں جسم ان کو پرفارم کرتا ہے، تو تمام عبادتیں یہ بدن کا تقوی ہوتی ہے، اور ادب رسول، احترام رسول، یہ دل کا تقوی ہوتا ہے۔ اور میری بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے میرے بھائی اور جو مجھے سنتے ہیں، کہ بدن کے تقوی سے دل کا تقوی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ کیوں؟ جس کا دل نہیں ڈرتا ہو تو بدن اس کا بھلے جتنی بھی نیکیاں کرتا پھرے، جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، رسول کی محبت نہیں، اس کا ادب نہیں، احترام نہیں، تو ظاہری عبادتیں اس کے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت کو سکھا دیا، ہر قرآن پڑھنے والے کو بتا دیا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، پرکھ لیا ہے، منتخب کیا۔ اور نہ صرف اتنا کیا بلکہ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش اور مغفرت ہے، وہ اجر عظیم، اور بے انتہا بہت بڑا اجر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے دل کو تقوی کے لیے پرکھ لیا، تو جو انہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فاسق مانے، غلطیاں کرنے والا مانے، خطا کرنے والا مانے، اور جناب الٹے سیدھے الزامات لگائے، تو وہ اس آیت کا انکار کرنے والا۔ تو جو آیت کا انکار کرنے والا ہو تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ اس کی اسلام میں کیا حالت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمائی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک نقطہ اور بھی سماعت کر لیجیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ صحبت حاصل کر کے ویسے ہی انتہائی پرہیزگار، متقی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، کیونکہ جس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا انہوں نے، اور آپ کی اس قدر تعظیم کی کہ آپ کے سامنے اس ڈر سے اپنی آوازیں اونچی نہیں کی کہ کہیں اس طرح کرنے پر ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ برباد نہ کر دے، اللہ برباد نہ کر دے۔ تو اب بتائیے کہ جب رسول کے لیے ان کے دل میں اتنا ادب ہوگا تو اللہ کے لیے ان کے دل میں کتنی اہمیت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، یاد رکھیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بہت سارے دشمن دنیا میں موجود رہے ہیں،
صدیوں سے یہ چلے آ رہے ہیں، جو صحابہ کرام کے حوالے سے مختلف غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کے اوپر سے اعتقاد، بھروسہ، یقین، محبت ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ مزید اسی سورت کی جب اگلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تو اس میں اسی سورہ الحجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص صحابہ کرام کے چند وصف بیان کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ جب باری آئے گی 7ویں 8ویں آیت کے اندر وہ جا کے آتی ہے تو وہ انشاءاللہ اپنے موقع پر بیان کروں گا۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی یقینی بخشش کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا۔ ان دونوں بزرگوں کے اجر و ثواب ہمارے وہم اور گمان سے بھی بڑھتے ہیں، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ایسی شخصیات ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے چہیتے اور پسندیدہ صحابی ہیں کہ جن کے اجر اور ثواب کا کوئی حساب لگا ہی نہیں۔ چنانچہ بس ایک حدیث بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات 14ویں جیسے چاند ہوتا ہے، چاند کی تاریخیں تھیں 11 12 13 14 15 16، ان تاریخوں میں چاند بڑا چمک رہا ہوتا ہے، بہت روشنی ہوتی ہے اس کی، اور 14 کو مکمل ہو جاتا ہے۔ تو انہی راتوں میں سے ایک رات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ موجود تھے، ہم صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ان کا سر میری گود میں تھا۔ تو ایسی باتیں کرتے کرتے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو پورا آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں رات کو ہم آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں، جب لائٹ چلی جاتی ہے، بجلی چلی جاتی ہے تو بہت زیادہ واضح ہو جاتے ہیں، اور جب لائٹ ہوتی ہے تھوڑا کم، کیونکہ روشنی کا امپیکٹ ہوتا ہے، کم نظر آتا ہے۔ تو تاروں بھری رات میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا یہ آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقول لوگوں کے جو عاشق نہیں ہیں، بقول لوگوں کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی؟ دین سکھانا، شریعت سکھانا، اللہ کے احکام بتانا، قرآن کی آیتیں سمجھانا، دین پہنچانا۔ یہ پہنچا کر وہ دنیا سے چلے گئے، بس اس کے علاوہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذمہ داری نہیں، اور کچھ ان کو نہیں آتا۔ وہ جس طرح ایک ڈاکی آ کے چٹھی دے کے چلا جاتا ہے، خط دے کے چلا جاتا ہے، کوریئر دینے والا کوریئر دے کے چلا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ختم۔ تو اللہ کا نبی آیا، پیغام دیا اور چلا گیا، اس کے علاوہ کوئی ان کی حیثیت و اہمیت نہیں، کوئی ان کے پاس نہ علم تھا، نہ یہ تھا، نہ وہ تھا، نہ غیب تھا، نہ فلانا، الٹی سیدھی جو ہے وہ باتیں لوگوں کے دماغوں میں ڈالتے رہتے۔ اور پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ایسے موقعوں پر اپنی عقل کو سامنے رکھ کر ہاں میں ہاں ملاتے کہ ہاں واقعی 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 واقعی۔ لیکن جب ہم بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مشکات اور بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے ان عقل کے اندھوں پر کہ سامنے واضح طور پہ ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک الگ ہی طریقے سے بیان کی جاتی ہے۔ انہی میں سے یہ حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی عائشہ صدیقہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آسمان پہ جتنے تارے ہیں کیا اتنی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقول لوگوں کے جن کا قول میں نے بتایا، تو آپ یہی فرماتے کہ اے عائشہ، مجھ سے نماز کا مسئلہ پوچھ، مجھ سے عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں وہ پوچھ، مجھ سے غسل کے مسائل پوچھ، وضو کے مسائل پوچھ، جہاد کے مسائل پوچھ، حج کے مسائل پوچھ، زکوٰۃ کے مسائل پوچھ، میں تو دین پہنچانے آیا ہوں، میں کوئی ماہر فلکیات تھوڑی ہوں۔
میں کوئی تارے تھوڑی گنتا ہوں، نہ میری یہ ذمہ داری، ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ فرمایا نعم، ہاں عمر کی نیکیاں ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر۔ اور آج ہم 21ویں صدی میں جون 2022 کے مڈل میں، درمیان میں موجود ہے، 17 تاریخ ہے آج تک ناسا جو امریکہ کا فلکیات کا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور اس کے پاس جو ہے نا وہ تمام ستاروں کی کہکشاؤں کی اور پتہ نہیں کتنی کی تفصیلات کافی حد تک موجود ہیں۔ ان کے پاس ایسے آلات ہیں کہ وہ کروڑوں میل دور چمکنے والے تارے کو بھی وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات دے دیتے ہیں، اور خلائی مشن پہ جناب وہ بھیجتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھرتے ہیں۔ اتنی ترقی ہونے کے باوجود بھی وہ آج تک تاروں کو نہیں گن سکے کہ تارے ہیں کتنے۔ بمشکل فاصلہ وہ بھی اندازاً بتا سکتے ہیں کہ فلانا تارہ اتنے کروڑ میل دور ہے، فلانا اتنے لاکھ میل دور ہے، فلانا اتنے کروڑ میل، اتنے ارب میل دور ہے، اتنے نوری سال دور ہے، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ کائنات تو بکھری ہوئی ہے نا بھائی۔ یہ ہمیں جو نیلا آسمان نظر آتا ہے، جس کو ہم آسمان زمین کی چھت کہتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کو وہ رنگ نظر آتا ہے، ورنہ کوئی چھت وت نہیں ہے وہ تو اسی لامکاں، یعنی گلیکسیز اتنی ہیں، کروڑوں کی تعداد میں گلیکسیز ہیں، ہر گلیکسی کے اندر ہزاروں اربوں خربوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ ستارے اور دنیایں آباد ہیں۔ آدمی کو جا کے تحقیق تو کرے۔ اور اللہ کا نبی زمین پر بیٹھے بیٹھے نہ صرف تاروں کی گنتی جانتا ہے، بلکہ اپنی پوری امت کے لوگوں کے نیکیوں کی تعداد بھی جانتا ہے۔ فرمایا ہاں اے عائشہ، میری امت میں تاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو حضرت عمر کی۔ آپ علم نبوی کا اندازہ لگائیے، علم نبوی کا اندازہ لگائیے خالی کہ روئے زمین پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کی اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی جو آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر ہو جائیں۔ اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایکسپیکٹ کر رہی تھی، توقع کر رہی تھی کہ میرے ابا کا نام لیں گے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا، کیونکہ آپ تو بہت قریب رہے ہیں آپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تھوڑی سی جیسے بجھ جاتا ہے آدمی، تو عرض کی یا رسول اللہ پھر میرے بابا جان کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ کیوں؟ جب آسمان میں لا تعداد نیکیاں عمر کی ہیں، تو اب میں نے تو ایک ایسی جگہ کا سوال کیا کہ جس کی تعداد کے برابر کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے تعداد کے حوالے سے؟ تو پھر میرے بابا کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا اے عائشہ، تیرے باپ کی ہجرت کی رات والی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر، یعنی نیکیوں کا جو لیول ہے وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کون نیکیوں کے کس مقام پر ہے، کس کی نیکیاں کتنا وزن رکھتی ہیں، کس کی نیکیاں کس کے برابر ہیں، کس کی نیکیاں کس سے بڑی ہوئی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تک جانتے ہیں۔ اب وہ نام نہاد لوگ، پڑھے لکھے بے وقوف، عقل کے اندھے، پڑھے لکھے جاہل، جن کو کہنا ایک عام سا جملہ ہے، ان سے کوئی پوچھے بابا جا کے کتابوں میں دیکھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا عطا فرمایا ہے؟ تمہارے کان میں کسی نے پھونک ماری، تم وہی باتیں لے کے پھرتے رہتے ہو، نہ دیکھتے ہو کہ میں رسول کی بارگاہ میں بات کر رہا ہوں، نہ دیکھتے ہو میں صحابہ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، جرت کر رہا ہوں، اپنے منہ سے جو آتا ہے اول فول بک دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا تقویٰ عطا فرما رہا ہے، جو میں نے بھی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، کہ رسول کا ادب کرنے والوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے چن لیا۔ اور دلوں کا تقویٰ یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ جس کا دل متقی ہوتا ہے اس کا جسم خود بخود متقی ہوتا ہے، لیکن جس کا جسم متقی ہو، بدن متقی ہو، دل متقی نہ ہو، یاد رکھو وہ بہت بڑا دھوکے باز ہوتا ہے۔
وہ بہت بڑا دھوکے باز ہوتا ہے جس کا دل متقی نہ ہو، کیونکہ دل متقی ہوگا وہ رسول کی توہین سے بچائے گا اپنے آپ کو، رسول کے دوستوں کی توہین سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ عز و جل کے ولیوں کی توہین سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ کیوں؟ دیکھو نا، جب ہم ولی کا نام لیتے ہیں تو ولی کے ساتھ دوسرا فوراً لفظ کیا آتا ہے؟ اللہ۔ کیا؟ ولی اللہ، اولیاء اللہ، یعنی ولی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ ہم ولی اسی کو کہتے ہیں نا جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ تو یار ولی کی بارگاہ میں کچھ کہنے سے پہلے سوچ تو لے کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس کے بارے میں جس کا تعلق اللہ سے ہے۔ میں کس صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس کا تعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ عز و جل سے ہے۔ اللہ کے رسول کو ناراض کرنا حقیقت میں اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں سوچتے جہنم کے اندر جانے کا، پتہ نہیں لوگوں کو کیا شوق چڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ، بے شک ہم نمازیں پڑھتے ہیں، زکاتیں بھی جو دے سکتا ہے دیتے ہیں، نوافل جو کما حقوق پڑھ سکتے ہیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، رمضان آتا ہے رمضان بھی روزے بھی رکھ لیتے ہیں، حج کی توفیق مل جاتی ہے، طاقت ہوتی ہے حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن مولا کریم یہ سارے بدن کے اعمال ہیں۔ بدن کے اعمال میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے۔ تو اے اللہ، بدن کے تقوی کے ساتھ ساتھ دل کا تقوی بھی عطا فرما، اور یہ دل کا تقوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب اور احترام سے ملتا ہے۔ جو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام نہیں کرتا، اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ اب وہ بھلے 10 20 حج کر بیٹھے، عمروں کی لائن لگا دے، جناب جو ہے وہ نمازوں پہ نمازیں پڑھ پڑھ کر، اور جناب جو ہے وہ اور نیکیوں کے ڈھیر لگا دے، لیکن اگر اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی اونچ نیچ ہے، کوئی خرابی ہے، ہباء منثورا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی نیکیوں کو ذروں کی طرح میں نہ پھیلا دوں گا، تباہ کر دوں گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ہمیں دعا کیا کیجیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے، محبت رسول میں موت دے، تعظیم رسول میں موت دے، ادب رسول میں موت دے، ادب صحابہ میں موت دے، ادب اولیاء میں موت دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے نہیں جانتے کہ ہم نے اس کی ظاہری اور باطنی شرائط پوری کی ہیں کہ نہیں۔ ہم روزے رکھتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہم نے روزے کے حق کو ادا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہم نے اس کے تمام لوازمات کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو اے اللہ، محبت رسول کے ساتھ ہی اس دنیا سے ہمیں رخصت کرنا۔ کیوں؟ اگر محبت رسول ساتھ رہی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی ان کی ایک نظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میں بارگاہ میں شرف قبولیت پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت رسول، تعظیم رسول، تکریم رسول، احترام رسول میں ہمیں زندہ رکھے، احترام صحابہ میں زندہ رکھے، احترام اولیاء میں زندہ رکھے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔